نعرے تکبیر، نعرے رسالت، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، عامر پیا کا دامن نہیں چھوڑیں گے، پیر شہود اللہ صاحب کا دامن نہیں چھوڑیں گے، پیر جابر الرحمن صاحب کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ ارسلہ اللہ تعالی بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی شأن حبیبہ تشریفا وتکریما ومخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم۔ فقد قال اللہ تعالی فی محکم تنزیلہ هو اصدق الصادقین الذین آمنوا تطمئن قلوبهم لذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب صدق اللہ المولانا العزیز الکریم وبلغنا حبیبہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم نور مجسم تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ جن کا معطر پسینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر و شرف عطا فرمایا، ساتھ ہی ساتھ اہل سنت و جماعت سے وابستہ کیا۔ ناظرین، ہم امت مسلمہ جو کہ اللہ تعالی نے اپنے محبوب خاص کی امت بنا کر بھیجا، ہمیں حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بنا کر بھیجا، جو کہ اشرف تمام امتوں میں افضل امت ہے، تمام امتوں سے اعلیٰ امت ہے۔ سبحان اللہ۔ سب امتوں میں افضل امت کوئی ہے تو وہ امت محمدیہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، علی صاحبہا افضل التحیہ۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، ہم اس امت میں ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب خاص کے دست اقدس سے ہمیں 5 وقتہ نمازیں عطا کی، ہمیں روزے عطا کیے، ہمیں حج کی جیسی عبادت عطا کی، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ لذت نہیں ہے ہمارے پاس، وہ اطمینان نہیں ہے، سکون نہیں ہے۔ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن پھر بھی سکون نہیں ہے، کچھ نہ کچھ پریشانی، کچھ نہ کچھ ٹینشن، لیکن سکون کسی کے پاس نہیں ہے۔ ہم نمازیں ادا کر رہے ہیں، 5 وقتہ نمازیں ادا کر رہے ہیں، ہم روزے رکھ رہے ہیں، لیکن سکون نہیں ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے قرآن مجید میں؟ اللہ کن کو ہدایت دیتا ہے؟ وہ انہیں ہدایت دیتا ہے اللہ تعالیٰ جو اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، جو ایمان لائے اور جن کے دل اطمینان حاصل کرے اللہ کے ذکر سے، اللہ کو یاد کر کے جن کے دل مطمئن ہو گئے، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دیتا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور تم جان لو کہ اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے دلوں کو سکون ملتا ہے، دلوں کو قرار ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ اللہ تعالیٰ کو بہت یاد کرو، اللہ کے ذکر کو بہت یاد کرو۔ ایک اور مقام پہ اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ ذکرا کثیرا لعلکم تفلحون، کہ اے ایمان والو
جب تم ایک جماعت کو دیکھو، مد مقابل ایک فوج کو دیکھو، ایک دشمن کو دیکھو، جنگ کا موقع ہو، تم ثابت قدم رہو، تم ثابت قدم رہو اور اللہ کو خوب یاد کرو تاکہ تمہیں فلاح مل جائے، کامیابی مل جائے۔ کہاں پر یاد کرنے اللہ کہہ رہا ہے؟ گھر میں آرام سے بیٹھے ہیں، بڈھے ہو گئے، جوڑ ڈھیلے ہو گئے، جوائنٹس ڈھیلے ہو گئے، چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہے، تم اس وقت پہ یاد کرو۔ گھر میں فراغ جب فرصت ہو اس وقت پر یاد کرو، جب تم آرام سے رہو اس وقت پر یاد کرو۔ نہیں، تم جنگ کی حالت میں رہو، تم ثابت قدم رہو، جنگ چھوڑ کر مت بھاگو، تم میدان جنگ سے فرار مت حاصل کرو، تم وہاں سے بھاگو مت۔ میدان جنگ میں رہتے ہوئے ثابت قدمی کے ساتھ جنگ کرو اور اللہ کو یاد کرو، سبحان اللہ، سبحان جنگ اللہ۔ کرو اور اللہ کو یاد کرو۔ اللہ کو صرف فری وقت میں یاد کرنا نہیں ہے، ہر وقت میں یاد کرنا ہے۔ ایسے وقت میں یاد کرنا ہے کہ موت آ رہی ہے، جنگ چل رہی ہے، ایک بہت مشغول ہے، لیکن اس وقت پر بھی یاد کرنا ہے۔ جنگ کے موقع پر ہم سوچتے ہیں کہ اللہ کو جو ہے فری ہو کے یاد کرنا ہے، فری ہو کے یاد کرنا نہیں، اللہ کو بزی رہے تب بھی یاد کرنا ہے، فری رہے تو اور زیادہ یاد کرنا ہے۔ بزی رہے تو زبان سے یاد، فری رہے تو دل اور زبان سے یاد۔ دیکھیے، جنگ ایسی چیز ہے جس میں آدمی کا دل مد مقابل جو دشمن ہے اس پر مرکوز رہتا ہے کہ کس طرح اس کو ہرانا ہے، اس پر جو ہے اس کی فکر لگی رہتی ہے۔ تو کیا مطلب؟ اس وقت پر زبان سے یاد کرو، باقی وقت پر دل سے یاد کرو۔ لوگ کہتے ہیں، کہنے والے، شیطان جو ہے ورغلاتا ہے، تیرا دل اللہ کی طرف مائل ہو ہی نہیں رہا ہے، دل جو ہے ذکر کرنے پر مائل نہیں ہے، دل ذکر کرنے کی خواہش نہیں ہے۔ اب تم یاد کر کے کیا فائدہ؟ بیکار یاد کر رہے ہو، بیکار یاد کر رہے ہو۔ آدمی سوچتا ہے، امام محمد بن غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایسے لوگ جو ہے 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو کہ کہتا ہے، جب شیطان کہتا ہے کہ تو یاد کر کے کیا فائدہ، تو یاد کر کے کیا فائدہ، تو وہ کہتا ہے کہ میں اچھا ہوا تو نے مجھے یاد دلا دیا۔ شیطان کہتا ہے کہ غافل دل سے یاد کر کے کیا فائدہ، تو وہ کہتا ہے کہ اچھا ہوا تو نے یاد دلا دیا، میں اب اللہ کو دل سے یاد کروں گا اور زبان سے بھی یاد کروں گا، دونوں طریقوں سے یاد کروں گا۔ تو نے مجھے یاد دلایا نا کہ غافل دل سے یاد دلا کے کیا فائدہ ہے۔ شیطان سوچ رہا تھا اب اسے میں ورغلاؤں گا، بولوں گا کہ غافل دل سے یاد کر کے اب کیا فائدہ، تو یہ جو ہے چھوڑ دے گا، ذکر چھوڑ کے بیٹھ جائے گا۔ تو جو عقل مند ہے، ہوشیار ہے، وہ کہتا ہے اچھا ہوا تو نے یاد دلا دیا، تیرا شکریہ، میں اب اسے اللہ کو دل سے بھی یاد کروں گا، زبان سے بھی یاد کروں گا۔ چند ایسے بیوقوف ہوتے ہیں دوسری قسم، جب شیطان کہتا ہے کہ غافل دل سے یاد کر کے کیا فائدہ، وہ کہتے ہیں ہاں تو نے صحیح کہا، اب کیا یاد کر کے کیا فائدہ، جب تو دل جب اللہ کی یاد کرنے کا کہے تب یاد کرنا ہے، اب ایسے ہی یاد کر کے کیا فائدہ، وہ ذکر چھوڑ دیتا ہے، وہ ذکر چھوڑ دیتا ہے، نقصان اٹھاتا ہے۔ اگر اللہ کو دل سے یاد کرتا اور زبان سے یاد کرتا تو 2 ثواب ہیں۔ اگر اللہ کو صرف جو ہے دل زبان سے یاد کرتا تو 1 ثواب تو ملے گا، تو وہ دونوں ثواب سے محروم ہو جاتا ہے۔ ایک اور شخص وہ ہے جو کہتا ہے کہ دل سے نہ صحیح زبان سے ہی ادا کر لوں، شاید اللہ کو یہ ادا پسند آ جائے اور میری مغفرت ہو جائے۔ تو 3 قسم کے لوگ ہیں۔ تو اللہ کو یاد کرنا چاہیے، اللہ کو کسی حالت میں نہیں چھوڑنا چاہیے، زبان سے اور زبان سے، دل اور زبان سے اور یاد کرنا چاہیے۔ اللہ کہتا ہے کہ تم جنگ میں ثابت قدم رہو، خود سے جا کے جنگ مت چھیڑو، یہ تمنا نہ کرو کہ ہم جا کے جنگ کریں۔ اگر کوئی تمہیں تنگ کرے اور جنگ کے لیے آ جائے، تم بزدلی کا مظاہرہ مت کرو، آگے بڑھو، جنگ کرو اور اللہ کو یاد کرو۔ اللہ کو یاد کرتے ہوئے زبان سے اللہ کا ذکر کریں، اللہ اکبر کہیں، محمدہ کہیں، حضور کو یاد کریں اور جو ہے جنگ کریں۔ یہ ایک معنی ہے۔ اور دوسرا معنی کیا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
الجنت تحت ظلال السیوف، الجنت تحت ظلال السیوف، جنت تلواروں کے سایوں کے نیچے، سائے کے نیچے ہے. جنت تلواروں کے سایوں کے نیچے ہے. کیا مطلب ہے کہ جب مد مقابل آئے تو تم جنگ کر کے مر جانا تو جنت کو چلے جاؤ گے تم، اور جنت تلواروں کے سایوں کے نیچے ہے. اس زمانے میں کیا ہے؟ اب یہاں تو یہ کنٹری جو ہے عالم اسلام نہیں ہے، عالم اسلام ہے لیکن یہ حکومت مسلمانوں کی نہیں ہے. تو یہاں پر اب کیسے؟ تو یہاں پر کہتے ہیں کہ الجنت تحت ظلال السیوف، جنت تلواروں کے سایوں کے نیچے. کیا مطلب؟ شیطان سے جنگ کرتے رہنا. تو کہتا ہے کہ اللہ کو یاد مت کرو، میں یاد کروں گا اسے. اللہ کی یاد کے ضرب سے اسے مارنا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، پیر جابر رحمانی. جب شیطان کہتا ہے اللہ کو یاد مت کر، کہنا کہ میں اللہ ضرب لگاؤں گا. میدان عامر بیا زندہ آباد، میدان عامر بیا زندہ آباد. آئینہ مصطفیٰ عامر بیا، عامر بیا، آئینہ مصطفیٰ عامر بیا، عامر بیا. تو اللہ کو ہر حالت میں یاد کرنا ہی اللہ کو یاد کرنا ہے. سبحان اللہ. کسی حالت میں نہیں چھوڑنا ہے. بے شک. اللہ کو کسی حالت میں نہیں چھوڑنا ہے. آپ بزنس کر رہے ہیں، اللہ کو یاد کرنا. آپ جو ہے نوکری پہ ہیں، اللہ کو یاد کرنا. آپ نماز کا وقت آ جائے تو نماز میں اللہ کو یاد کرنا. سبحان تو اللہ. اللہ کا ذکر کسے کہتے ہیں؟ اللہ کو یاد کرنا، اللہ کا چرچا کرنا، اللہ کو جو ہے پکارنا، اللہ کا جو ہے چرچا کرنا، اور اللہ کے محبوبوں کو یاد کرنا ذکر اللہ. اور ذکر 3 طریقوں سے ہوتی ہے. ذکر 3 طریقوں سے. ایک ذکر یہ کہ ذکر قلبی، دل سے یاد کرنا، دل میں اللہ کا فکر کرنا، اللہ کے آیات پر غور کرنا، قرآن کی آیتوں پر غور کرنا، احادیث پر غور کرنا. یہ ذکر قلبی ہے. اللہ کو یاد کرنا، سوچتے رہنا کہ یہ اللہ نے کیسے بنایا ہے، یہ اللہ نے بنایا ہے، یہ اس میں بھی اللہ نے کیسے بنایا ہے، کتنی اللہ کی قدرت کیا ہے، یہ سوچنا، یہ فکر کرنا ذکر قلبی ہے. سبحان اللہ. اور ایک ہے ذکر جو ہے اپنے جوارح سے ہوتی ہے، ایک اپنے اعضاء و جوارح سے ہوتی ہے. یہ ذکر جو ہے نماز پڑھنے سے ہوتی ہے، روزہ رکھنے سے ہوتی ہے، سبحان اللہ. یہ ان کاموں سے ہوتی ہے. سبحان تو اللہ. اللہ کو یاد کرنا چاہیے. نماز میں ہو تو نماز میں یاد ہے اللہ کی. ایک ہوتی ہے زبان سے ذکر لسانی، اللہ بولنا، سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا. تو نماز میں یہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں. نماز میں اللہ کا ذکر بھی ہے، اللہ کے جو ذکر قلبی بھی ہے، ذکر لسانی بھی ہے، اور ذکر بدنی بھی ہے. جوارح سے بھی ذکر ہو جاتی ہے. تو ان تمام اعضاء کے ساتھ اللہ کو ذکر کرنا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ اللہ کس کو اطمینان دیتا ہے، اللہ کس کو ہدایت دیتا ہے؟ جو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور جن کا دل مطمئن ہو گیا اللہ کے ذکر سے، جن کا دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہو گیا. اور فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور جان لو کہ اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، سکون ملتا ہے. ٹینشن، لوگوں کو ہر چیز کی ٹینشن، بچے کی شادی نہیں ہوئی ٹینشن، خود کی شادی نہیں ہو ٹینشن، وہ بیپار میں ترقی نہیں ہوئی ٹینشن. ہر چیز کو جو ہے علاج کیا ہے؟ اللہ کی یاد. سبحان اللہ. سبحان اللہ. لوگ کہتے ہیں کہ باس کو جو ہے چاپلوسی کروں گا میں جو ہے تو جو ہے مجھے پروموشن مل جائے گا. میں کسٹمر کو جو ہے اچھے سے چاپلوسی کروں گا، پروموشن مل جائے گا، مطلب ترقی ہو جائے گی. میں جو ہے کچھ چاہتا ہوں، جو پولیٹکس میں جانا ہے تو اس کی یہ کروں گا، یہ ہو جائے گا. کسی کو کچھ کروں گا تو یہ ہو جائے گا. بیماری ہے، ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا، ٹھیک ہو جاؤں گا. اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے. حالانکہ قرآن میں اللہ نے شفا رکھی ہے، اللہ کی یاد میں شفا ہے، اللہ کی یاد میں ہر چیز کی جو ہے دوا ہے. ہر چیز کی دوا اللہ کی یاد میں ہے، اللہ کے ذکر میں ہے. سکون اللہ کے ذکر میں ہے. ہم وہ چھوڑ کر ڈاکٹروں کے پاس بھاگتے ہیں، لائروں کے پاس بھاگتے ہیں،
اگر طاہر کے پاس کیوں بھاگتے ہیں؟ کیونکہ ہم حضور کا دین نہیں سیکھے. حضور کا دین سیکھنا، شریعت محمدی کے احکام و مسائل سیکھنا، اللہ کو یاد کرنا ہے. جو نعرے رسالت، غوث کا دامن، خواجہ جی کا دامن، فیضان عامر پیا، فیضان عامر پیا، فیضان عامر پیا. جو مسائل سیکھتے ہیں، جو علم دین سیکھتے ہیں، ان در حقیقت اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں. اور اللہ کو علم دین سیکھیں گے تو یہ تمام ٹینشن ہی نہیں رہے گی. معلوم ہے کس کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، اچھائی کے ساتھ برتاؤ کرنا ہے، وعلیکم السلام، نیکی کے ساتھ برتاؤ کرنا ہے، حسن سلوک کے ساتھ برتاؤ کرنا ہے. تب کوئی ٹینشن نہیں دیتا ہم نا. تب ان کے پاس نہیں جانا، یہ اللہ والے ہیں. اللہ والوں کے ساتھ کوئی کچھ چھیڑ چھاڑی کرے گا تو اللہ اس کا بدلہ لے لے گا. ڈر ہوتا ہے. تم اللہ کو یاد کرو گے تو اللہ جو ہے تمہیں ہر چیز سے بچائے رکھے گا. تو یہ کہہ رہا تھا کہ دلوں کو سکون ملتا ہے اللہ کی یاد سے. اللہ کی یاد سے. ایک اور مقام پر اللہ فرماتا ہے انما المؤمنون اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم. بے شک جو ایمان والے ہیں ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہو جائے، جب اللہ کا ذکر آ جائے تو ان کے دل خشیت سے خوف زدہ ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. یہاں اللہ کہتا ہے اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. یہاں اللہ کہہ رہا ہے اللہ کے ذکر سے دل خوف زدہ ہو جاتے ہیں. دونوں باتوں میں بظاہر تضاد نظر آ رہا ہے. یہاں کہتا ہے اللہ کے یاد آنے سے ڈر پیدا ہو جاتا ہے، یہاں کہتا ہے اللہ کی یاد آنے سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. کیا بات ہے. تو ان دونوں میں تطبیق دینا ہے. تطبیق دینا ہے. کیا ہے؟ جب اللہ کی رحمت کے صفات رحمت نظر آتے ہیں تو دل جو ہے اطمینان مل جاتا ہے. جب اللہ کی صفات قہر والے صفات نظر آتے ہیں، اللہ کی جباریت قہاریت کا ذکر ہوتا ہے تو دلوں کو جو ہے خشیت ہوتی ہے، وہ اللہ کے خوف سے ڈرنے لگتے ہیں. وہ دل جو اللہ کی رحمت کی آیتیں پڑھتے ہیں تو دل جو ہے سکون محسوس کرتا ہے. جب اللہ کے عذاب کا تذکرہ آتا ہے دل جو ہے اللہ کے خوف سے لرزنے لگتا ہے. تو اللہ کی یاد اس کو جو ہے آتی ہے جب اللہ کی رحمتوں کا ذکر ہوتا ہے تو اللہ کی یاد سے ایمان والے جو ہے خوف زدہ ہو جاتے ہیں، ان کو اطمینان ملتا ہے. جب ان کو اللہ کی یاد، جب آیتیں میں اللہ کے عذاب کا تذکرہ آتا ہے تو وہ خوف زدہ ہونے لگتے ہیں. جب وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے اعمال اچھے ہیں تو ان کو جو ہے اطمینان ملتا ہے. اور جب ان کو وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے اعمال میں گناہ ہے تو ان کو جو ہے خوف زدہ ہو جاتے ہیں، ان کے دل خوف زدہ ہو جاتے ہیں. جب وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے عمل جو ہے ٹھیک نہیں ہے تو ان کو جو ہے خوف ہونا پڑتا ہے، وہ خوف زدہ ہو جاتے ہیں، انہیں ڈر ہونے لگتا ہے. جب دیکھتے ہیں وہ لوگ کہ اللہ کی مغفرت بہت واسع ہے، بہت معاف کرنے والا ہے، اس کی رحمت پر نظر جاتی ہے تو ان کے دل اطمینان پاتے ہیں. تو یہی بات ہے کہ اللہ کے ذکر سے اطمینان بھی ملتا ہے اور خوف بھی ہوتا ہے. جب جنت کا تذکرہ آتا ہے تو مطمئن ہو جاتے ہیں، جب جہنم کا تذکرہ آتا ہے تو وہ خوف زدہ ہو جاتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ندا دینے والا، پکارنے والا یہ پکارے کہ تم میں سے سب جہنمی ہیں سوائے ایک شخص کے، تو میں یہ امید کروں گا وہ ایک شخص جو جنت میں جانے والا ہے وہ میں ہی ہوں گا. نعرے تکبیر، اللہ کی نعرے رسالت، غوث کا دامن، خواجہ جی کا دامن، فیضان عامر پیا، فیضان عامر پیا. اللہ کی رحمت سے مجھے اتنی امید ہے. جب کوئی پکارنے والا یہ پکارے کہ سارے کے سارے لوگ جنت میں جائیں گے، صرف ایک آدمی جہنم میں جائے گا، تو مجھے یہ خوف ہوگا کہ میں کہیں وہ شخص نہ رہوں جو جہنم میں جانے والا ہے. تو اللہ کے خوف اور رحمت پر دونوں برابر جو ہے امید رکھنے والے جو ہے اللہ کو یاد کرنے والے. سبحان اللہ. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یہ جان لو کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ اکرام سے کیا تمہیں معلوم ہے کہ وہ کون ہے جنہیں اللہ کے ذکر سے اطمینان ملتا ہے؟ تو صحابہ اکرام نے فرمایا کہ یہ نہیں کہا کہ قرآن پڑھنے والوں کو ذکر اطمینان ملتا ہے، نماز پڑھنے والوں کو اطمینان ملتا ہے، حالانکہ معلوم ہے اس سے ملتا ہے اطمینان، لیکن صحابہ نے کہا بڑے ادب کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ اللہ و رسولہ عالم، سبحان اللہ، اللہ اس کے رسول جانتے ہیں، اگر وہ بتائیں تو ہم جو ہے جانیں گے۔ سبحان تو اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول اور میرے صحابہ سے محبت کرتے ہیں وہ اللہ کے ان کے دل جو ہے اطمینان پاتے ہیں، سارے ان کے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ نعرے رسالت، غوث کا دامن، خواجہ جی کا دامن، کیا معلوم ہوا؟ فیضان عامر پیا، فیضان عامر پیا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ کس چیز سے لوگوں کو اطمینان ملتا ہے؟ وہ کون لوگ ہیں جو جن کے دل مطمئن ہیں، جن کے دل جو ہے اطمینان کے ساتھ ہیں، ٹینشن فری ہیں؟ تو صحابہ نے کہا اللہ و رسول عالم، اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ حضور نے فرمایا جو اللہ سے محبت رکھتے ہیں، جو رسول اللہ سے محبت رکھتے ہیں اور میرے اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں، ان کے دل اطمینان والے ہیں، ان کے دل اطمینان والے ہیں، وہ جو ہے مطمئن ہے، انہیں کوئی ٹینشن نہیں، کوئی فکر نہیں، انہیں کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں ہے، وہ مطمئن ہے۔ تو معلوم ہوا ان دونوں باتوں سے کہ صرف اللہ اللہ کہنے سے جو ہے دلوں کو اطمینان نہیں ملتا، صرف اللہ اکبر بول کے نماز پڑھنے سے اطمینان نہیں ملتا، صرف روزے رکھنے سے اطمینان نہیں ملتا، صرف جو ہے زکوٰۃ دینے سے، حج کرنے سے اطمینان نہیں ملتا۔ ان سب سے پہلے اللہ اس کے رسول سے محبت کرنا، صحابہ سے محبت کرنا، اہل بیت سے محبت کرنا، اس محبت کے ساتھ اللہ کو یاد کرو گے۔ غوث کا دامن، پیر جابر رحمان، پیر جابر رحمان، تم تمہارے دل جو ہے مطمئن ہو جائیں گے، فیضان عامر پیا۔ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں گے۔ تم ان چیزوں کی اصل کیا ہے؟ محبت اللہ کی، محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، محبت اہل بیت کرام کی، محبت صحابہ کرام کی۔ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایمان والا نہیں ہوگا جب تک کہ میں محبوب نہ ہو جاؤں اسے اس کے والد سے زیادہ، اس کے بچوں سے زیادہ، تمام لوگوں سے زیادہ میں محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو اللہ کے رسول سے محبت ہی سب سے پہلا بیس ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو اس کا ایمان کامل نہیں ہے، اگر یہ نہیں ہے تو اس کی عبادتیں بیکار ہیں، اس کی ریاضتیں بیکار ہیں، اللہ اللہ کہنا بیکار ہے، کیونکہ صرف لا الہ الا اللہ کہنے سے کوئی مسلمان ہوگا کیا؟ محمد رسول اللہ بھی کہنا ضروری ہے، سبحان اللہ، بے شک، تب اس کو جو ہے ایمان کامل ہوگا۔ اللہ کے ساتھ اس کے رسول بھی چاہیے، اللہ کی محبت کافی نہیں ہے، اس کے رسول کی محبت چاہیے۔ تو اور اتنا ہی نہیں، حضور نے یہ بھی ایڈ کیا ہے کہ حضور کے صحابہ سے محبت چاہیے، سادات کرام سے محبت چاہیے، اہل بیت اطہار سے محبت چاہیے، تو دلوں کو اطمینان ملے گا۔ اور ہم عبادتیں کرتے ہیں، ہم ریاضتیں کرتے ہیں، تو ہمیں اللہ اللہ بھی بولتے ہیں، دلوں کو اطمینان چاہیے۔ تو عام لوگوں میں اور ہم لوگوں میں کیا فرق ہے؟ ہم لوگ اہل بیت، جو ہم لوگ اہل طریقت جو کہ سلسلے سے وابستہ ہیں، تو ہم لوگوں میں اور عام لوگوں میں کیا فرق ہے؟ عام لوگ بھی مسجد میں تسبیح رہ کر سبحان اللہ الحمدللہ کہتے ہیں، سبحان اللہ کہتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، الحمدللہ کہتے ہیں، اللہ اللہ کہتے ہیں، اللہ کے اسماء کا ورد کرتے ہیں۔ تو ہم میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ اب ہم کچھ ایک خاص کام کر رہے ہیں، وہ خاص دوسروں سے الگ الگ کچھ کام کر رہے ہیں، تو کچھ ڈفرنس جو چاہیے، کچھ ہم میں اور ان میں امتیاز جو چاہیے۔ تو وہ لوگ اللہ اللہ کہتے ہیں تو صرف ان کو ثواب ملتا ہے، ان کو
ثواب ملتا ہے، اللہ کا قرب ملتا ہے، اللہ سے وہ قریب ہوتے ہیں، اللہ سے قریب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو کوئی مجھے یاد کرتا ہے، حدیث قدسی، جو مجھے یاد کرتا ہے اب کسی محفل میں تو میں اسے یاد کرتا ہوں اس محفل میں جو سب سے افضل ہے، اس کی محفل سے افضل ہے، یعنی ملأ الاعلیٰ میں جہاں پر ملائکہ رہتے ہیں وہاں پہ میں یاد کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ جو مجھے یاد کرتا ہے، میری طرف آتا ہے، ایک بالش آتا ہے تو میں اس کی طرف ایک ذراع، ایک ہاتھ آگے بڑھتا ہوں، یعنی میرا قرب اس سے قریب ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ میری رحمت اس سے قریب ہوتی ہے۔ کوئی میری طرف میری یاد کے لیے چلتا ہے تو میری رحمت اس کی طرف دوڑتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کا قرب تو ملتا ہے، تو ہم بھی یاد کرتے ہیں، وہ بھی یاد کرتے ہیں، ہم بھی اللہ اللہ کہتے ہیں، وہ بھی اللہ اللہ کہتے ہیں، تو فرق کیا ہے؟ یہاں پر بیعت کرنے سے کیا ملتا ہے؟ ہم بیعت کرتے ہیں تو اللہ کو یاد کرنا کیا ہے؟ خود اللہ کی یاد بن جاتے ہیں، تو ہمیں دیکھتا ہے۔ جو صحیح معنوں میں اللہ کی یاد بن جاتا ہے، اسے دیکھتا ہے تو اللہ یاد آ جاتا ہے، اسے دیکھتا ہے تو اللہ یاد آ جاتا ہے۔ تو اللہ کی یاد بن جانا ہے طریقت میں آنا، صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے تجویز سے ذکر کر لیے فائدہ نہیں۔ اللہ کی یاد بن جانا، دیکھتے ہی بولنا کہ یہ اللہ والا ہے، یہ اللہ والا ہے، اسے دیکھنے سے جو ہے خود سے زبان سے ظاہر ہو جانا کہ اللہ اللہ ظاہر ہو جانا۔ تو یہ فرق ہے کہ اللہ کی یاد بن جانا جو ہے یہاں کا خاصہ ہے، اور صرف اللہ اللہ بولیں گے اللہ کے قرب میں جائیں گے، تعلیمات حاصل کریں گے اللہ کو حاصل کر لیں گے۔ تو یہ فرق ہے۔ تو ہمیں یہاں پر ذکر کرتے ہیں تو بیعت کر کے جو ذکر کرتے ہیں، بیعت کر کے جو اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ کو ملاتے ہیں، اللہ سے ملاتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جب ذکر کریں تو دل کے ساتھ کریں، ہم جو ہمارے دل کو صاف کر کے اللہ کو یاد کریں۔ مثال کے طور پر ہمیں ایک دودھ جو ہے کسی برتن میں ڈالنا ہے، لیکن برتن میں گندگی پڑی ہوئی ہے، تو کیا کریں گے؟ سب سے پہلے کیا کریں گے؟ برتن کو صاف کرنا ہے، برتن کو صاف کر کے اس میں دودھ ڈالیں گے تو برتن پاک ہے، وہ دودھ پینے کے لائق ہے۔ اگر برتن صاف نہیں ہے، دودھ ڈال دیں گے تو کیا ہو گیا؟ دودھ گندا ہو گیا۔ اسی طرح ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے یہ دل سے یاد کرتے ہیں نا، تو دل کو صاف کرنا ہے، دل کی بیماریوں سے دل کو صاف کرنا ہے۔ دل صاف ہونے کے بعد ہم جب اللہ کو یاد کریں گے تو دل جو ہے اس یاد کی بدولت دل جو ہے صاف ہوتا جائے گا، اور صاف ہوگا اور صاف ہوگا، یہاں تک کہ دل آئینہ بن جائے گا اللہ کی یاد کا۔ جب کوئی دیکھے گا تو اسے بھی اللہ یاد آ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں جو ہے پہلے یہ کبر، عجب، کینہ، بغض، یہ سب دشمنی، عداوت، نفاق، یہ سب دلوں سے نکالنا ہے، اور صحیح معنوں میں اللہ کے رسول کے امتی ظاہر کرنا ہے، صحیح معنوں میں جس کی بیعت کیے ہیں اس کی جو ہے اطاعت کرنا ہے، اس کا پیکر بننا ہے، اس کے افعال، اس کے اعمال کو جو ہے ہم اس کی پیروی کرنا ہے کہ میرا پیر ایسا تھا، میرا پیر کو دیکھنے سے اللہ یاد آتا ہے۔ مجھے دیکھنے سے کیوں چور یاد آتا ہے؟ لوگوں کو چور کیوں یاد آتا ہے؟ انہیں جا کے بولتے ہیں کہ وہ کیا اس سے انہیں چور ہونے۔ تو یہاں پر جو ہے سلسلے کی بدنامی ہوتی ہے، پیر کی بدنامی ہوتی ہے، پیر کی بدنامی ہوتی ہے۔ تم اس پیر کا نام لیتے ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم جو ہے اس پیر کے نقش قدم پر چلو اور پیر کا نام روشن کرو اور بتاؤ کہ میں اس کا مرید ہوں، تو میرے اعمال ایسے ہیں۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ میرے مریدین کیسے ہیں؟ میرے مریدین، غوث پاک فخر سے کہتے ہیں، میرے مریدین جو ہے رات میں دن میں روزہ رکھتے ہیں اور رات میں قیام کرتے ہیں۔ یہی نہیں کہ غوث پاک نے کہہ دیا کہ مریدی لا تخف اللہ ربی اتانی رفعتا نلت الملالی، میرے مریدوں تم فکر مت کرو،
تم ڈرو مت، اللہ میرا رب ہے، مجھے وہ منزل عطا کی ہے جو میں نے پالی ہے، میں تمہارا بیڑا پار ہے. سب یہ تو رٹتے ہیں، کہتے ہیں. یہ بھی تو غوث پاک نے کہا کہ میرے مریدین دن میں روزہ رکھتے ہیں، رات میں جو ہے عبادت کرتے ہیں، رات میں نمازیں پڑھتے ہیں. تو ہمیں ایسے بننا چاہیے کہ جیسا کہ ہمارے پیروں نے کہا ہے ویسے بننا چاہیے. ہمارے دل گندے ہیں، ہمارے دلوں میں جو ہے عداوت ہے، بغض ہے، کینہ ہے، لوگوں کے خلاف عجب ہے، تکبر ہے. یہ سب کو چھوڑ کے پیر کی جو ہے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے دل کو اللہ کو یاد کریں. جب ان چیزوں کو چھوڑ کر جب اللہ کو یاد کریں گے صحیح لذت ملے گی، صحیح اللہ کی یاد آئے گی، تب جو ہے وہ مزہ دیکھیں، تب آپ کے دل کا اطمینان دیکھیں. اگر اطمینان نہ ملے تو بتانا، میں نام بدلنے کے لیے تیار ہوں. تو ہمیں چاہیے کہ پہلے ان چیزوں کو جو ہے دلوں سے نکالیں، دشمنی کو دلوں سے نکالیں، عداوت کو دلوں سے نکالیں، یہ گھمنڈ، یہ تکبر کو دل سے نکالیں. میں اچھا، یہ عجب کو نکال دیں، ریاکاری کو نکال دیں، اور پھر اللہ کو یاد کریں. اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے. سبحان اللہ، سبحان تب اللہ. ملے گا یہ صحیح مزہ جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا، الذین آمنوا تطمئن قلوبہم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. تب ملے گا جب ہمارے دل پاک صاف ہوں گے. دل گندا ہے، ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں تو کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں. گاندھی بھی جو ہے قرآن پڑھتا تھا، کوئی فائدہ ہوا؟ پہلے وہ دل کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے کلمے سے دل کو پاک کرنا ہے، شرک کو پاک کرنا ہے، اور جب وہ پڑھتا قرآن پڑھتا تو اس کا مزہ ملتا. اسی طرح ہمارے دل میں جو بیماریاں ہیں، دل کے بیماریاں، ان کو پاک کر کے جب تم اللہ کو یاد کرو گے تو اس کا اصل مزہ ملے گا. تو وہ کیسے دل کو پاک کرتے ہیں، یہ جو ہے طریقت میں بتایا جاتا ہے. سبحان اللہ. اس پر عمل کرنا ضروری ہے. سن لیے، مزہ لے لیے، سبحان اللہ الحمدللہ بولے چلے گئے، کوئی فائدہ نہیں. اس پر عمل کرنا ہے، اس پر غور کرنا ہے. جب بھی کوئی بات آئے ہمیں لگے، میں دل پہ دیکھنا کیا ہمارے یہ کام تکبر والا تھا، یہ گھمنڈ والا تھا، یہ تو بولنا کہ میں اسے توبہ کرتا ہوں. توبہ کریں اور عاجزی اختیار کریں. تو یہ کیسے کریں گے انشاءاللہ جو ہے تعلیمات میں بتایا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ ہمیں صحیح معنوں میں یاد کرنے والا بنا دے، ہمارے دلوں کو اطمینان عطا فرما. مولا تیری رحمت کا جب ذکر ہو تو اطمینان عطا فرما، تیری خشیت کا ذکر ہو تو ہمارے دلوں کو خشیت عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.